مولانا شہزاد حبیب احمد صاحب کے بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے مولانا شہزاد آفیشل کو۔ مولانا شہزاد آفیشل۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام قابل تقریم معزز و واحد نمازی ساتھیوں، جیسا کہ میں اور آپ نے مملکت اسلامی جمہوری پاکستان کے اندر رہائش پذیر ہیں اور یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا، تو جس ملک کے خداداروں کے اندر جو کہ لا الہ الا اللہ پر وجود میں آیا، اس میں اسلامی شعائر کو، اس میں اسلامی اصول و ضوابط کو نافذ کرنا چاہیے تھا، اس میں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آئین بنانا چاہیے تھا، اس میں قرآن و سنت کے مطابق جو کہ جتنے اصول ہیں، جو ایک رہنما اصول ہیں مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، تو ان کو فالو کرنے چاہیے تھا، ان کو ماننا چاہیے تھا، ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ لیکن مسلمان خود ہی اتنے دین سے دور ہوئے، اتنے دور ہوئے کہ اس دوری کی وجہ سے، ان اختلافات کی وجہ سے، ان تفرقات کی وجہ سے فرقے فرقے میں بٹ گئے، ٹولیوں کے اندر تقسیم ہو گئے، جماعتوں میں ہم تبدیل ہو گئے، جس کی وجہ سے باطل نے، کفر نے مسلمانوں کے تفرقات کو دیکھ کر، اختلافات کو دیکھ کر، ٹولی بازی کو دیکھ کر، جماعتوں کو دیکھ کر، مختلف جماعتوں کو دیکھ کر فائدہ ایسا فائدہ اٹھایا کہ آج ہے تو ہمارا یہ ملک پاکستان مسلمانوں کا، لیکن تمام تر قوانین باطل کے چل رہے ہیں، تمام جتنے بھی اصول ہمارے باطل کے یہاں پر چلائے جا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ سود حرام ہے، رسول اللہ کی زبان سے ہمیں ملتا ہے سود حرام ہے، لیکن باطل کہتا ہے کہ سود حلال ہے، خرید و فروخت کی طرح حلال ہے، خریداری کی طرح حلال ہے، تجارت کی طرح حلال ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن نے 1400 سال پہلے اس کی ممانعت واضح فرمائی، اور ایسی ممانعت واضح فرمائی پہ در پہ اللہ رب العالمین آیات لے کر آئے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تم اس کو حلال قرار دو گے، حرام نہیں سمجھتے، تو یاد رکھو اللہ فرما رہے مجھ سے اور میرے رسول سے اعلان جنگ کرو۔ اتنا خطرناک یہ معاملہ، پتہ چلا یہ جو سودی معاملہ تھا، یہ سود جو کہاں سے آیا، مسلمانوں کا تھوڑی یہ طریقہ، اہل ایمان کا طریقہ تو نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا طریقہ، ان کا طرز نہیں ہے، یہ ان کا تو کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے، بلکہ یہ باطل کا، کفر کا ضابطہ ہے، ان کا قاعدہ ہے۔ وہ آج سے نہیں، 1400 سال پہلے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کے مخالف ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے، ان کی نسلیں بھی کام کر رہی ہیں، اہل اسلام کی نسلیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن اہل اسلام کی جو نسلیں ہیں وہ بہت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اہل کفر کی جو نسلیں ہیں، ان کی ذریت ہے، وہ بڑی طاقت پکڑ رہی ہے، پھل پھول رہی ہے وہ خطرناک طریقے سے۔ دیکھو نا، اس کا پھل پھولنا واضح ہو رہی، اس طریقے سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس کے اندر اصول کن کے چلائے جا رہے ہیں؟
کون سے اللہ معاف فرمائے قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں وہاں پر عدلیہ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کھانے والے کی مثال کیا دی ہے کہ سود کھانے والا کیسا ہے؟ فرمایا سود کھانے والا جو شخص ہے وہ کل قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے کہ شیطان نے اس کو پاگل کر دیا ہو، پاگل دیوانہ کر دیا ہو. شیطان اس میں لپٹ گیا اور جیسے پاگل ایک ہوتے ہیں جس کی مخبوط عقل ہو جاتی ہے، عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کو حیا کا پتہ، نہ شرم کا پتہ، نہ اسی طرح غیرت کا پتہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کہ ہر پوری دنیا کے سامنے ننگا ہو جائے. اس کو کہتے ہیں وہ ایسا شخص ہو جائے. سود کھانے والا ہوگا، سود کو حلال سمجھ کر کھا رہا ہوگا. اور یہ لوگ ذالک کیوں ہوں گے اس طرح؟ شیطان ان کو کیوں لپٹ جائے گا؟ شیطان جب لپٹ جائے گا مجنون دیوانے کی طرح اپنے وہاں سے اٹھیں گے کل قیامت کے دن. تو اس وجہ سے ذالک، یہ وجہ بتائی، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. اس لیے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو خرید و فروخت ہے نا اس ہی کی طرح ہے یہ سود بھی. ربا کہتے ہیں عربی کے اندر سود کو. تو سود جو ہے خرید و فروخت کو ایک تجارت کی طرح ہی تو ہے، اس میں فرق نہیں. جیسے ایک آدمی کاروبار کرتا ہے اس میں نفع اور پروفٹ وغیرہ لیتا ہے، اسی طریقے سے سود کے اندر بھی نعوذ باللہ. یہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے یا اور سود کو حلال سمجھتے ہوئے کھانے کی وجہ سے کہ قیامت جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کا معاملہ بہت خراب ہوگا. ان کی عقلیں بالکل ختم ہو چکی ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو خرید و فروخت کو، تجارت کرنے کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اور یہ کیسے شخص ہیں کہ جو سود کو خرید و فروخت کے ساتھ برابر کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں اس کے ساتھ. اللہ کے فرماتے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ جس شخص کے پاس اس کی رب کی طرف سے کوئی بات، کوئی نصیحت، کوئی بات، کوئی پیغام، کوئی میسج، کوئی کچھ بھی رسالہ پہنچا ہو، اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا، فَانْتَهَا، رک گیا اس سود کے معاملے سے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، پچھلے اس کے سارے گناہ معاف. لیکن تفسیر روح المعانی اور تفسیر مدارک کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو معاملہ جو لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اگر اس نے توبہ کر لی، اس سے رک گیا وہ، یہ اس شخص کے لیے کہ جو اس زمانے کے ساتھ خاص تھا کہ جب حرمت نہیں آئی تھی سود کی، سود کے اوپر حرام ہونے کا فتویٰ ثابت نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جو بندے اس میں مبتلا تھے لیکن جیسے ہی حرمت ثابت ہو گئی فوراً لوگوں نے توبہ طائب ہو کر سود کو معاملہ کو چھوڑ دیا. جتنا کھایا پیا تھا، جو پیسے جمع تھے، وہ سارے کے سارے معاف ہو کر دوبارہ دینے نہیں پڑیں گے. یہ اس وقت کے ساتھ خاص ہے. لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی سودی معاملہ کرتا ہے تو تفسیر روح المعانی والے نے، تفسیر مدارک والے نے لکھا ہے تو اس کو اوپر واجب ہے یہ چیز. کیا چیز واجب ہے؟ کہ جو سودی معاملہ 2 سال سے 4 سال سے 10 سال سے کر رہا ہو، جتنے پیسے اس نے سودی معاملات کر کر لیے ہیں، جمع کیے 15 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، سارے کے سارے لوٹانے پڑیں گے جب جا کے معافی دے. چھوٹا وہ نہیں ہے گناہ، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کے بارے میں خدا کی قسم رات کو مطالعہ کر رہا تھا، کانوں کے ہاتھ لگا رہا تھا. میں نے کہا اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ. پہلی مرتبہ یہ روایت سامنے آئی کہ جس شخص نے 1 درہم بھی سودی معاملے کے طور پر حلال جانتے ہوئے لیا نا، 1 درہم لیا، فرمایا کہ مشکات شریف کی روایت، اس نے 36 مرتبہ جو زنا کرتا ہے نا اس سے بدتر گناہ کیا ہے. 1 مرتبہ زنا کرنے والا کتنا گناہ گار ہے آپ سمجھیں. لیکن جو بندہ 36 مرتبہ کرے زنا نعوذ باللہ، وہ کتنا بڑا گناہ گار ہوگا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے صرف 1 درہم کی میرے اور آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. 1 درہم کسی نے سودی معاملہ لین دین کیا اور حلال جانتے ہوئے کیا، تو اس نے 36 مرتبہ جو زنا کرنے والا ہے اس سے بھی بڑا زیادہ گناہ کیا. اب اندازہ لگائیں اس سے.
اور ایک اور روایت ہے، کل ایک روایت سامنے آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص یہ سودی معاملہ کرتا ہے، کہا فرمایا کہ اس کے 70 شعبے ہیں گناہ، جو اس کے اندر گناہ کرنے والا ہے اس کے 70 گناہ کے شعبے ہیں، 70 حصے بنتے ہیں۔ سب سے ہلکا حصہ کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے ہلکا حصہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو حلال سمجھتے ہوئے کرتا ہے، نعوذ باللہ وہ ایسے ہے گویا وہ اپنی والدہ کے ساتھ سامنے زنا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی غیرت مند سے غیرت مند، بغیرت شخص بھی ہوگا نا، وہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی زنا کرنے کو پسند نہیں کرے گا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ اتنا بڑا گندا بد کردار عمل ہے جس کو میں اور آپ حلال سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بینکوں کے اندر اپنے سارے معاملات کر رہے ہیں، ان کے سامنے پیسے ہم نے جمع کروائے ہیں۔ ابھی دیکھو نا، ہماری ہی قوت سے، ہمارے ہی ان کو شے دینے کی وجہ سے آج انہوں نے عدلیہ کے اندر، عدالت کے اندر ایک اپنا وہ پیش کیا ہے۔ علماء نے، فقہاء نے یہی طے کیا کہ اس جمعے کو خطابات اسی پر ہم اس معاملات پر ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ جو ایک عرصہ دراز سے بہت محنت کر رہے ہیں اس معاملے میں، انہوں نے جو کہا کہ اسلامی بینک، اس طرح میزان بینک کچھ ان کی زیر نگرانی میں کام کر رہے تھے، فرمایا کہ وہ بھی سود سے پاک نہیں ہے، حضرت فرمانے لگے لیکن ان بینکوں کی بنسبت بہت سے کم ہے، شاید ہمارے مسلمان تخفیف کی وجہ سے چھوڑ دیں ان معاملات کو۔ کہ مفتی صاحب کہنے لگے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کی اجازت کیسے دی۔ آج اتنے عرصے سے وہ محنت کر رہے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے سارے جتنے بھی بینک وغیرہ سارے ختم کر دیے جائیں، یہ معاملات جو ہو رہے ہیں۔ آج دیکھو نا، ان کی عقل ٹھکانے کیسے آ سکتی ہے؟ ہم ان سے عدالت میں چیلنج جو کرتے ہیں ہم ان سے جیت نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ ان کی عقل ٹھکانے اس وقت آئے گا جن کے اکاؤنٹ بنے وہ سب کے سب اپنے سارے پیسے نکلوا کے اپنے بات لے لیں، ختم کر دیں، خود بخود انسان کے بچے ہوتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سودی معاملات میں اور آپ صحیح معنی میں معین اور مددگار بنتے ہیں۔ ہمارے ہی تو پیسے ہیں جن کی وجہ سے وہ آگے کاروبار کرتے ہیں۔ یہ سود نہیں ہے اور کیا ہے؟ کسی نے 10 لاکھ روپے رکھ کے کہا میں 10 سال کے بعد لوں گا، ہر ماہانہ اس کو مل رہا ہے ماشاء اللہ سے 50,000 روپے فری میں، بغیر عوض کے مل رہا ہے، تو یہ سود ہی تو ہے۔ ایک استاد جی سے ایک دفعہ پوچھنے لگا استاد جی سود کی تعریف کیا ہے مختصراً؟ استاد جی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ بغیر محنت کے امیر بن جانا۔ سود کی تعریف یہ ہے، بغیر محنت کے، بغیر کچھ لگائے ایسے ہی مالدار اور امیر بن جانا، یہ سود کی تعریف ہے۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھ، حقیقت میں اب دیکھو نا، پیسے وہاں جمع کرو، آپ کے پیسے ایسے کیسے جمع، لیکن آپ کے پاس ہر دفعہ کے پیسے آئے جا رہے ہیں، ہر مہینے آ رہے ہیں، آپ کو کوئی کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، گھر پہ بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی بہت خطرناک طریقے سے وہ بیان فرما رہے ہیں مذمت سود کی، کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، کہ جس شخص کے بعد اس کے رب کی طرف سے کوئی پیغام پہنچا پھر فانتہا، وہ رک گیا اس سودی معاملات کے کرنے لینے سے، اور میں فلہ ما سلف، تو اس کے لیے پچھلے جو گناہ تھے معاف ہو گئے۔ ہم بھی اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے گناہ تھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پکی توبہ کرے، پکی توبہ کرے۔ توبہ کی آپ کو پتہ شرائط ہیں، ایک تو شرمندگی ہو اس بات پر، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ اس کو بالکل ختم کرنے کا ہو، رونا ہو، اللہ سے توبہ طائب ہو، بالکل ختم کر دیں اس معاملات کو، تب اللہ ان کی معافی کو قبول فرماتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی نہیں ہے۔ اور منافق کہلاتا ہے وہ شخص، بار بار کرتا رہے اور دوبارہ وہی حرکت کرے، پھر اس کو حلال جانے۔ آگے فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آؤ۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جس شخص نے توبہ کی، بعد آنے کے بعد دوبارہ حرکت کی، سودی لین دین کیا، فرمایا کہ وہ شخص دوبارہ لوٹنے والا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جہنمی، جہنم والا ہے، نار کہتے ہیں آگ کو، جہنم کو، اصحاب مانے نار والا ہے، آگ والا ہے، جہنم والا ہے یہ شخص۔ رب کب تک وہاں رہے گا، فَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی، معراج پر اللہ نے بلایا، وہاں پر دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، خون، وہاں پر ایک شخص اس خون کی نہر کے درمیان کے اندر ہے، اور ایک شخص اس نہر کے کنارے پہ کھڑا ہوا، جو نہر کے کنارے پہ کھڑا ہوا اس شخص کے سامنے پتھر ہی پتھر ہے،
جو شخص درمیان میں ہے خون کی نہر کے درمیان میں، وہ نکلنا چاہ رہا ہے، نکلتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتے جیسے آگے کی طرف آتا ہے تو کنارے پہ جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے پتھر ہے، وہ پتھر اٹھاتے اتنا زوردار مارتا ہے، ایسا مارتا ہے دوبارہ ان کی جگہ پر پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ شخص کون ہے؟ جبریل حضرت جبریل امین نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ وہ شخص دنیا میں سودی معاملات کرتا ہے جو سود کے لین دین کو حلال سمجھتا ہے۔ اب اندازہ لگا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج میرے اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ آج مجھ سے ظاہر سی بات ہے کو لین دین کا معاملہ پڑتا ہے، لیکن سودی معاملات کیوں بیچ میں آتے ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے، کسی بھی اپنے دوست کو کہا، سامنے والے کے جملے کیا ہوں گے؟ یار میرے پاس سنیے حالت بہت خراب ہے، میرے پاس نہیں ہے 50,000، لیکن اسی لمحے کے اندر 2 منٹ رکنے کے بعد میں کہوں گا یار آپ 50,000 روپے مجھے دے دو، اور ایک سال بعد میں تمہیں دے دوں گا، لیکن ایک ہر ماہانہ میں تمہیں کچھ نہ کچھ دیتا رہوں گا۔ تو کہنے لگے چلو میں دیکھتا ہوں کرتا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد کہ ٹھیک ہے میں معاملات کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کو دے دیتا ہوں، کب ضرورت ہے؟ اندازہ لگاؤ، ابھی 2 منٹ سے پہلے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، جھوٹ بولا، 2 منٹ کے بعد آپ کو پیسے آ گئے تھے، کس وجہ سے آئے؟ یہ سودی معاملات کی وجہ سے۔ ذہن کے اندر چیز رچ اور بس گئی ہے کہ ہاں بھائی پروفٹ مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے فری میں، میرے پیسے تو مل ہی جائیں گے، ہر ماہانہ کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ یہی معاملات بینکوں کے اندر دعوتیں کیوں دی جاتی ہیں بینکوں کی طرف سے؟ بھی جمع کرواؤ پیسے جمع کرو، آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، اپنے اتنے پیسے ملیں گے۔ پہلے زمانے کے اندر بینکوں کی یہ سود خوری، یہ حرام خوری نہیں تھی۔ پہلے لوگ اپنے جو پیسے کو خزانے کو دبایا کرتے تھے زمینوں کے اندر، کیا برکتیں ہوا کرتی تھی، کیا زبردست طریقے سے سونے کے جواہرات نکلا کرتے تھے، اللہ نے ان میں برکت ڈالی تھی۔ لیکن آج دیکھو نا، بینکوں میں کرتے ہی پیسے اتنے جمع ہیں، مر گیا جمع کروانے والا پتہ ہی نہیں ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں، پتہ بھی ہے وہی آگے پیچھے ضائع ہو گئے، کسی کو معلوم ہی نہیں پڑا کتنے پیسے میں باقی۔ پوری زندگی سودی معاملات کرتا رہا کہ میں یہ بناؤں گا وہ بناؤں گا، میرے لوگوں کے سامنے واہ واہ کرواتا بھائی میرے بینک کے 80 لاکھ روپے پڑے ہوئے، 2 کروڑ پڑے ہوئے، لیکن یہی بولتا دنیا سے چلا گیا۔ کیا فائدہ دیا؟ 1 روپے نے اس کو فائدہ نہ دیا۔ اس لیے میرا عزیز اس سودی معاملات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العالمین کی شان اور ذات تو ایسی ہے کہ ربا جو ہے سود، اس کو اللہ مٹاتے ہیں، اس کو مٹاتے ہی مٹاتے ہیں، ختم فرماتے ہیں۔ ویربی الصدقات، جو صدقات ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اس میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں۔ 100 روپے آدمی کے پاس، اس نے 25 روپے اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیا، لیکن نظر آئے گا 75 روپے رہ گئے، اور اسی طریقے سے 25 روپے اللہ کی راہ میں چلے گئے، کم ہو گئے، بظاہر ہمیں کمی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ فرما رہے کہ کمی تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے، البتہ ان سے اضافہ ہو گیا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس موجود ہے بینکوں کے اندر، گھروں کے اندر، یہ تو ختم ہو رہا ہے، لیکن جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی وہ باقی اور برقرار رہنے والا ہے۔ اللہ فرماتے واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ رب العالمین ہر کفر کرنے والے کو، ہر اس طرح کے گناہ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ جو بندہ اس طرح کے گناہ کرتا ہے، حلال کو حرام جانتا ہے اور حرام کو حلال جانتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو گناہ کرتے ہوئے کرتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں صحیح ہے، ثواب ہے، خرید و فروخت کی طرح ہے، اس طرح معاملات کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے پسند نہیں کرتا، میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں نے اس سے چاہت نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے برات اظہار فرما لے تو یار میرا اور آپ کو دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم ان لوگوں میں شمار ہوں تو کیا فائدہ؟ ہماری 2 ٹکی کی تو زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، 10 سال 15 سال 20 سال 50 70 80 سال بس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام جتنا بھی ہے جیسا بھی ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھنا، حلال اگر کوئی کھاؤ گے، اپنی اولاد کو کھلاؤ گے تو خدا کی قسم اس کے آپ ثمرات دیکھیں گے، اس کے آپ نتائج دیکھیں گے، اس کا آپ رزلٹ بعد میں دیکھیں گے اپنی اولاد کے اندر۔ آپ کی اولاد جو ہے کبھی غلط نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز، کبھی آپ کی اولاد کسی غلط رویے کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے پرواہ نہ کی، حرام خود بھی کھایا بچوں کو بھی کھلایا، پھر دیکھنا پھر اپنے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔